لیجیے آپ سے کہ آپ یاد رکھ سکیں۔ خدا کا کلام جو ہمیں ہمیشہ صحیح تربیت اور تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ یہی سکھاتا ہے کہ ہم خدا ان کے تابع رہیں، خدا ان کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ ہماری جانوں کا ایسا فدیہ، ایسا کفارہ ہے کہ جس سے اور جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی نجات ہوئی۔ ہمیں ہر روز خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اسے جگہ دینی ہے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم بہت سارے لوگوں تک اور کلام پہنچا سکیں۔ آئیں آج کا ہمارا خوبصورت جو خدا نے ہمیں میسیج جو ٹاپک دیا ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خدا ان کو پسند آ سکتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب۔ خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں اس کے ساتھ، تانا زنی کرتے ہیں اس کے ساتھ خداوند کی وجہ سے بحث بازی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کینہ پروری کرتے ہیں۔ تو کلام بیان کرتا ہے بے انصافی کی باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت اگر کرے کوئی انسان تو یہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ ہے پسندیدہ۔ حالانکہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے لیے کھانے پینے کی نعمتوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، جینے کے لیے اگر کوئی ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ہے، یہ جسمانی بات ہے۔ لیکن خدا کا کلام اگر مسیحیت میں رہتے ہوئے ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو پھر اس کا اجر ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے تو صبر کیا تو اگر گناہ کے باعث بھی دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے لوگ گناہ سے نفرت تو نہیں کرتے، لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی ذریعے سے انسان کو ضرور اس کو جواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ مار کی صورت میں ہو، چاہے وہ تانے زنے کی صورت میں ہو۔ لیکن کلام پاک میں لکھا ہے کہ گناہ کر کے ہم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں، یہ لوگوں سے تانے سہتے ہیں، موقع کھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ کوئی فخر نہیں ہے، کیونکہ فخر وہی ہے جو ہم صحیح رائٹ پہ سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں مل کر، کیونکہ اپنے خداوند کو جو ہمارا رول ماڈل ہے، جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کو ہم نے جانا ہے، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی نجات ہوئی ہے، وہ جب فقیہ و فریسیوں کے اندر تھے تو فقیہ فریسی یسوع مسیح پر اپنا حق ہی نالش کیا کرتے تھے جب وہ نیکی کرتے تھے، جب کہ وہ گناہ گاروں کو معاف کرتے تھے، جب کہ وہ لوگوں کو سبت کے دن بھی شفا دیتے تھے، اور وہ اسی بات کا بہانہ بنا کر یسوع کو روکتے تھے تاکہ لوگ یسوع سے نفرت کریں اور یسوع سے کینہ پروری کریں، جس طرح کہ وہ جیلس ہوتے۔ کیوں جیلس ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سچائی کو جانتے نہیں تھے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، اگر تم سچائی سے واقف ہو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ لیکن جب ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا تو وہ ایسا بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ خداوند کی جو اچھی باتیں تھیں، جو انصاف کی باتیں تھیں، محبت کی تھیں، انہیں کے باعث اسے ٹارگٹ بناتے تھے، ان سے دکھ دیتے تھے اور اس کے ساتھ برا بھلا سلوک کرتے تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کو ہمیشہ ہنس کے سہا، ان کے چہرے پر ایک تر و تازگی اور مسکراہٹ رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے باپ ان کو معاف کر، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے موقع کھائے صبر کیا تو کون سا فخر لے؟ ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو دیکھیں خدا کے بیٹے نے اگر دنیا میں رہتے ہوئے 33.5 سال کی عمر میں یعنی کہ اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کیا اور ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، 30 سال کی عمر میں خداوند نے بے شمار مطلب کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ اچھا کریکٹر، اچھا کردار، اچھی باتیں کی، اچھے معجزے بھی کیے، لیکن 3.5 سال منادی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ لوگوں کو بتایا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یسوع کو ہر پل ہر گھڑی حتیٰ کہ جان دینے تک یسوع کو ستاتے رہے، یسوع پہ الزام دیتے رہے اور یسوع مسیح کو ہمیشہ برا بھلا کہتے تھے۔ اگر ہم آج اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر انہیں خداوند نے فرمایا اگر وہ مجھ سے ہرے درخت سے ایسا کرتے ہیں تو تم سے کیا کریں گے؟ اس لیے ہم تو سوکھی لکڑیوں سے مانند ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ابلیس کو جس سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے اس کا نقصان ہوتا ہے، اسی کو وہ ٹارگٹ بناتا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے اگر تم دکھ پاتے ہو صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا، یہ نمونہ دے گیا خدا ہمیں تاکہ ہم اس کے نقشے قدم پر کیا کریں؟ چلیں۔ تو اگر ہم نقشے قدم پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں برداشت کرنی ہے ہر ایک وہ بات جو ہماری ذات کے برخلاف ہے اور جو ہمیں مسیحیت کی وسیلہ سے دکھ یا کوئی آواز کسی جاتی ہے۔ اس لیے آئیں دوسرا حوالہ بھی ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا باب نمبر ہے 12
اور اس کی 28 آیت میں بھی رسول نے بڑی خوبصورت بات ہمیں تسلی کی کہی ہے. آئیں ان باتوں پر غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. عبرانیوں 12 کی 28. بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو لیکن نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا غضب کرنے والی آگ ہے. آمین. خدا کا رسول اب ہمیں پھر سکھاتا ہے عبرانیوں کے نام پھر کلیسیا کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس زمانے کے اندر بھی ایسے ہی دکھ تھے. اگر وہاں لوگ رہا کرتے تھے، انسان تھے، کوئی آبادی تھوڑی تھی. دنیا کا ہمیشہ سے یہی ٹارگٹ ہے ابلیس کا، جب سے باغ عدن سے یہ جنگ چھڑی ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ گرانے کی، انسان کو ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی، شرمندہ کرنے کی، خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لکھا ہے بس وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، وہ ہلتی نہیں ہے، بشرطے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. اس فضل کو ہاتھ سے نہ دے. جو فضل ہم پر اس کے بیٹے کے لہو کی وسیلہ سے ہوا ہے، گناہوں کی معافی ہوئی ہے، اب اس کو جانے نہیں دینا کہ ہم نے اس دنیا کی مشکلات میں پھنس کر ہم نے کہا ہم نے دعا نہیں کرنی. لوگ ہمیں ستاتے ہیں، ہم نے تو اب مانگنا ہی نہیں، ہمیں ملتا نہیں. نو، یہ سوچ شیطانی طاقتوں کی ہو سکتی ہے، انسان کی روحانی سوچ نہیں ہو سکتی. اگر ہم خدا کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو پھر کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تنگی، کال، وبا، کچھ بھی نہیں. ہمیں بیماری جدا کرے گی، ہمیں مشکلات جدا کریں گے؟ نو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ بادشاہی، وہ فضل نہ جانے دیں ہاتھ سے، جس کے سبب سے کیا بنے؟ آپ پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت کیسے کریں جی؟ خدا ترسی کے ساتھ، ترس سے بھرے ہوئے، ڈرتے کانپتے خوف کے ساتھ، نہ کہ انسان کو دکھاوے کے لیے، نہ کہ اپنی ضرورت زندگی کے لیے، بلکہ کس لیے کہ ہمیں فرض ہے، ہمیں خدا کے ذریعے شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں خوبصورت انسانیت میں انسان بناتے ہوئے خوبصورت سب نعمتیں، تندرستی، زندگی اور سب رشتوں سے کھینچا، اور خاص ہمیں اپنے رشتہ دار بنایا، ہمیں اپنا بیٹے بیٹی ہونے کا حق، ہمیں باپ ہم اسے کہہ کر پکارتے ہیں. تو پھر ہم خوف کے ساتھ بسر کریں، کیونکہ ہمارا خدا کیا ہے جی؟ آگے لکھا ہے بسم کرنے والے. اب نہیں خدا کچھ کہتا، کیونکہ خدا گناہ گاروں کو بھی موقع دیتا ہے. خدا یہ کہتا ہے، کیونکہ جب شاگردوں نے یوسف مسیح نے ایک بڑی مثال پیاری دی کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے کہ ایک شخص نے کھیت لگایا، کھیت کے اندر کیا تھا کہ اس نے بیج بویا، اور رات کے اندر پہروں میں آ کر ابلیس دشمن جو تھا وہ کڑوے دانے بھی بیج بو گیا. اب وہ کڑوے تو اب وہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے نوکروں کو. انہوں نے جب دیکھا کہ فصل کے اندر تو کچھ ایسے دانے جو کسی قابل نہیں ہیں، کھانے کے لیے زہر ہے، تو وہ بھی بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے مالک سے کہا. تو مالک نے کیا کہا؟ مالک نے کہا ان کو بڑھنے دو. وہ حیران ہو گئے کہ بڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ ان برے دانوں کو اسی وقت اکھاڑتے تو دوسری اچھی فصل بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاتی، کچھ نہ بچتا. اس لیے حکمت اور دانائی کی بات یہ ہے، اگر برے لوگ بھی یہاں بستے ہیں شیطانی طاقتوں سے پہلے، تو خداوند موقع دیتا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے کہ وہ بھی پسندیدہ بن جائے. جس کو خدا نے سنوارا ہے، جب ابھی ہم کورس گا رہے تھے مٹی کو کمار، ہم مٹی تھے، اس نے ہمیں سنوارا، ہم سے سب سے یہ نہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح پسندیدہ بننا ہے. پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں خدا کی قربت، اس کی نزدیکی اور مسیح میں رہتے ہوئے دکھ اٹھانا ہے، نہ کہ ہم نے وہ دکھ اٹھانا ہے جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو. ہم کہیں اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس میں تو دکھ سہنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ تو میں نے کیا تھا. لیکن جس کا نہیں کیا اس کا زیادہ اجر ہے. سوائے ایک اور شخص کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں جو دکھ اٹھا رہا تھا لوگوں کے ہاتھوں میں، لیکن اسے بڑا اجر ملا، بڑی برکت ملی. پیدائش کی کتاب میں دیکھیں گے، پیدائش 7 باب اور اس کی پہلی آیت میں. خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے کسی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں ناسپاس دیکھا ہے. آمین. خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورا خاندان خدا کے ساتھ وفادار تھا. اس لیے باقی بھی تو بہت دنیا تھی، ان کو پہلے کلام سنایا گیا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے خاندان کو کہا گیا، نوح کے خاندان کو، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کی بہویں وفادار تھی خدا کے ساتھ، خدا کی پرستش پیروائی کرتے تھے. جس طرح خوف کے ساتھ رسول نے کہا خدا ترسی اور خوف کے ساتھ خدا کی عبادت کریں، تو وہ اپنے باپ کی پیروائی کرتے ہوئے خدا کی پیروائی کرتے تھے، جس طرح ان کا باپ ان کو سکھا. لیکن عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ بلکہ کیا اڑاتے تھے؟ ہنسی اڑاتے تھے. اس لیے ساری دنیا ایک دفعہ نوح کے زمانے میں مر مٹی ہے. صرف کتنے لوگ بچے؟ 8. ہمارا خدا کون ہے؟ بسم کرنے والی آگ ہے. اس وقت خدا غصے میں آتا تھا اور لوگوں کو تباہ کر دیتا تھا، لوگوں کی نسلیں برباد ہو جایا کرتی تھی، لوگ مر جاتے تھے ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ. لیکن آج اس کا فضل
क्योंकि उसने अपने बेटे के खून को आज हमेशा से देखा, जिस दिन से बहा, और उसने वो वादा कर लिया ताकि आखिर तक उनको मौका दे तौबा का, जब तक इंसान की सांसें बाकी हैं, ताकि वो खुदा के क्या हो जाए, पसंदीदा। इसलिए हमें रूल कुदस खुदा का कलाम सिखाता है कि अगर हम नूह की तरह जो पूरे दिल से अपने ख़ानदान के साथ खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, अगर उसे खुदा ने कश्ती में रख कर नई ज़िंदगी दी थी, तो आज अगर हम दुख सहकर नमूना बन जाएंगे, यीशु मसीह के नक्श पा पर चलेंगे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा जब हम खुदा की बादशाही में जो ना हिलने की है उसको पाकर क्या बरकत पाएंगे, क्या वो खूबसूरत, क्योंकि हमने हक दुख उठाया दुनिया के हाथों खुदावन की मोहब्बत में। अगर हमें दुआ से कोई ताने मारे, अगर हमें कलाम सुनने से कोई मना करे, अगर हमें कुछ चर्च जाने से मना करे, अगर कोई हमें अपने बच्चों को अच्छी मसीह तालीम देने से मना करे, अगर हमें दुनिया की ऐसी साजिशें जो हमें नापसंद, हमें खुदा से तो लोग हमें ताने दें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे लिए कोई फ़ायदे की नहीं। कूड़ा करकट, जिस तरह कूड़े को झाड़ू लगा कर बाहर फेंका जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, इस तरह ये दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की हसरतें, सब चीज़ कूड़ा करकट है। अगर इनको पाने के लिए कोई शख्स मेहनत करे, सारी ज़िंदगी बर्बाद करे, तो उसे कुछ हासिल नहीं। अगर खुदा के पसंदीदा बनना है, तो मेरे अज़ीज़ो यीशु के साथ, उसके नक्शे कदमों पर सब्र के साथ मसीहत में रहते हुए दुख सहें, लोगों को कलाम बताएं, लोग बेशक मुखालफत करें, लोग हमें जो मर्जी बुरे बुरे अल्फाजों में पुकारें, लेकिन हमें नमूना बनना है और पसंदीदा बनना है। सो आज का टॉपिक मैसेज था कि हमें किस तरह खुदा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलकर पसंदीदा बनना है। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा उनका शुक्र। हालेलुया।